آج کیسز سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس یاس افریدی صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا اور انہوں نے بلایا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. وہ ویری کریٹیکل آف دا پروسیس، یہ سارے پروسیس کا. کل بھی آپ نے دیکھا 4 ججز کے نوٹس آئے. سوال یہ از دس ڈویژن، کیا یہ تقسیم ہے کورٹ کے اندر جو سامنے آ رہی ہے؟ کاشف دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ وی آر ویری پرٹربڈ ایز لائر. میں ذاتی طور پر بھی اور میری لیگل فریٹرنیٹی بھی اس پر بہت زیادہ پرٹربڈ ہے. سچی بات ہے، وی آر ڈسٹربڈ کہ یہ اس طرح سے یہ اوپن میں نہیں آنا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا جب ایلیویشن ہوئی ججز کی، اس پر بھی ایک اوپن جو ہے ڈائسنٹ آئی، اور قاضی صاحب نے بھی اور دوسرے جج صاحبان نے بھی، سردار طارق صاحب نے بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کھوسا صاحب، اس میں ویسے میرا ایک اور سوال کہ میں بڑے کچھ ججز کو بات چیت ہوئی جن سے بھی ملے، پچھلے 20 سال کی بات کر رہا ہوں. کچھ جو ججز جس طریقے سے چل رہا تھا معاملہ، اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے. کہ آپ کو پتا تھا بینچز نہیں ملتے تھے ججز کو، بڑے بڑے کیسز. اور میں یہ پچھلے ریسنٹ پاسٹ کی ہی بات نہیں کر رہا، آپ پچھلے 20 سال میں چلے جائیں، آپ کو اسپیسیفکلی بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ظاہر ہے آپ زیادہ دیکھتے ہوں گے. اور لوگ پرائیویٹلی کہتے تھے کہ دیکھیں سر یہ کیا ہو رہا ہے اس کورٹ میں. اچھا بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس سے نظام بہتر ہو جائے گا کورٹ کا، یہ ججز آپس میں بیٹھ کر ہی فیصلے کر لیں گے کہ کوئی کمیٹی بنا دیں جو بینچ بنایا کرے، تاکہ یہ بینچ فکسنگ ٹائپ الزامات تو ختم ہو اس سیاست سے؟ دیکھیں کاشف، میں خود پاکستان کی ریگولیٹری ہائیسٹ باڈی کا 15 سال تک رہا ہوں. اس میں ہماری یہ تھی ہمیشہ کہ یہ جو 1980 کے رولز جو بنے ہیں، یہ ڈریکونین رولز ہیں جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں، ان کے تابع ہوتی ہیں نا یہ بینچز وغیرہ سارا بننا. یہ بنیادی طور پر جب بھٹو صاحب کو پھانسی 79 میں دی گئی، ایگزیکیوٹ کیا گیا، تو ضیاء الحق نے یہ کاوش کی کہ جوڈیشری کو کس طریقے سے وکلاء برادری کو، لیگل فریٹرنیٹی کو اور پبلک کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. تو اس نے مل کر جو ہے اس وقت ضیاء الحق اور سپریم کورٹ کی اس وقت جو تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا تھا، 80 کی بات کر رہا ہوں میں، 80 میں انہوں نے جو ہے یہ سپریم کورٹ رولز 1980 کے بنائے، جس میں یہ بینچز کی کانسٹیٹیوشن جوڈیشری کے خلاف بات کرنا اور جنرلز کے، آرمی کے خلاف بات کرنا، اس پر انہوں نے جو ہے یہ نہ صرف نااہلی کی بلکہ سزائیں تک دیں. اور پھر بینچ کی کانسٹیٹیوشن، پھر اب کیا ہونا چاہیے سر؟ اس کو ریویو ہونا چاہیے ساری چیز کو. سر میں عرض کروں، نہیں اس میں لا بنانا تھا. جب میں سینٹ میں تھا، ہم نے ایک مل کر بل دیا تھا. اس وقت اپوزیشن میں جو ٹریجری بینچز تھیں، ایس ایم ظفر صاحب تھے، چاہے بھنڈر صاحب تھے یا رانجھا صاحب تھے یا وسیم سجاد تھے، چونکہ یہ بھی وکیل تھے اور ہم جو ہے اس طرف بھی وکیل، ہم نے ایک اپوزیشن کی طرف سے بل دیا کہ یہ ریگولیٹ کس طرح سے، بیکاز اٹ از ڈیپینڈنٹ. یہ رولز جو ہیں یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے لا کا. ہم نے بل بنا کے دیا تاکہ اس کو 1980 کے اس کو ختم کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے سارے پروسیجر کو. اور بینچز کی بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کس طرح ہوگی، چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں ہونی چاہیے. کیا ہوا پھر؟ کھوسا صاحب آپ نے سر وہ اس وقت اور ان کے پریشر کے نیچے آ کے پھر 19ویں ترمیم کر دی. یار 18ویں ترمیم کی، او بھائی 18ویں ترمیم کی بات نہیں کر رہا بعد میں. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، بدلیں اس کو 19ویں ترمیم لے کے آئیں، ورنہ ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے 18ویں ترمیم کو. اس دھمکی کی وجہ سے سر وہ آپ علیحدہ بحث میں چلے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ، دا پروسیجرز آف دا سپریم کورٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ بائی لا. یہ ہے، اور لا نہ ہو تو رولز بنے. یہ جو سپریم کورٹ قانون بننا چاہیے سر. بنا کے ہم نے بل بنا کے دیا. سومرو صاحب اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے اٹھا کے تو اسے رجسٹرار کو بھیج دیا فار کامنٹس، کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز بنانا ہمارا مقصود تھا. وہ انہوں نے اتنے بڑا اس پر انہوں نے لکھا، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے چودھری افتخار محمد صاحب نے، کہ دس ول کروڈ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کو سٹرائک ڈاؤن ہوگا اور ہمارے رولز جو ہیں ہم ہی اس کو ریگولیٹ کرتا تھا. یہ تقریریں کرنے کی بجائے سیاستدان سے قانون سازی کر لینا، یہ اگر بہتر ہوگا. میں ذرا کس کی ہے؟ ہاں تو کر لیں، قانون بھی ہے، ایبسلیوٹلی ہونا چاہیے. مریم کی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر الزام کس چیز کے لگا رہی ہے؟ چینج کر، نیب لا چینج ہو سکتے ہیں، ای وی ایم ختم ہو سکتی ہے، اوورسیز پاکستانی ووٹنگ رائٹ ختم ہو سکتا ہے، یہ بھی کر لیں. یہ دیکھیے، اگر میں اپوزیشن میں ہوں نا تو میں یہ تقریریں کر سکتا ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آؤں گا، میں یہ کروں گا. کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے نا، یا نہیں؟ وہ نومبر کے بعد آئی ہے، نومبر کے بعد آئی ہے، لیکن آ گئی ہے.
اور نہیں میاں صاحب جب واپس آئیں گے تب آئے گی حکومت. اور جتنی لیجسلیشن انہوں نے کہا ہماری حکومت ہوتی تو میاں صاحب واپس. اس کا مطلب ہے جو نیب امینڈمنٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کی امینڈمنٹ ہے بایو میٹرک وہ شہباز شریف صاحب نے کی, انہوں نے نہیں کی, اور وہ 28 سے پہلے کی ہیں, اس کو بھی چینج کرانا چاہتی ہیں. پتہ نہیں, یہ تو آئے گا ٹائم تو دیکھیں گے. یہی ہو سکتا ہے نا حکومت تو آنے دینا. بھائی دیکھیں نا 28 نومبر سے پہلے تو ان کی گورنمنٹ کہتی نہیں ہے, تو اس میں جتنی ترامیم غلط ہوئی ہیں تو آگے چینج کرا دیں, تقریر میں کہہ دیں, کیونکہ اپوزیشن ہے, تقریر میں کہہ دیں میں آؤں گی اور جتنی پرسن اسپیسیفک نیب میں امینڈمنٹ ہوئی ہے میں چینج کر دوں گی. اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ میں کھڑی ہوں, اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کے لیے میں ان کی امینڈمنٹ ختم کرا دوں. نہیں اچھا چلو حکومت ہی نہیں, حکومت ہی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب, جنرل باجوہ صاحب کا نام ٹاپ 5 میں غائب کیوں ہے؟ یہ بڑا میرا خیال مسٹیریس ایک سوال ہے, بٹ حالانکہ مسٹیریس کیا ہے اس میں؟ آن اے لائٹر ٹون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہو. نام تو دونوں کے آ رہے ہیں نا, کوئی ایک اس میں مسنگ تو نہیں ہے نا. اگر مریم صاحبہ جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب جناب باجوہ صاحب کو وہ آ کے ان کو کرتے. ہو سکتا ہے ان اناؤنس قسم کے دونوں بڑے لیڈرز ہیں ماشاء اللہ. آپ کا خیال ہے ایک دن عمران خان صاحب نے مریم بی بی کو فون کیا ہو, یا مریم بی بی نے خان صاحب کو دسنا نا, لیکن ایگریمنٹ کر لیتے کو خدا خوف کرو یار. بات سنیں, ماضی میں جتنی یہاں پہ نواز شریف صاحب کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی یا زرداری صاحب کی ان کی بٹر ان کی اینیمیٹیز رہی ہیں, کوئی میرا خیال عمران خان صاحب کی مریم کی بھی اسی طرح کی 19-20 ہو سکتی ہے نا. سو ماضی میں اگر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملا سکتے ہیں, اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب ملایا تھا تو نظر آیا تھا. آپ کو بتاؤ عمران خان صاحب پہ کیسز کروائے تھے ان کی مسز پہ اور ان کی ساس پہ, آپ کو یاد ہوگا ٹائلز کا انہوں نے ان کے دور میں ہوتا, نواز شریف صاحب کے دور میں ان پہ کیسز ہوئے تھے, اف یو ریمبر, انہوں نے آ کے پرچے کروائے تھے. انہیں عمران خان صاحب کو میں لندن میں دیکھا ہوا, ان کے نواز شریف صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, بلکہ ان کو کہہ رہے تھے یہ مانچسٹر میں دونوں نے جلسے سے اکٹھے خطاب کیا تھا. سو یہ پالیٹکس میں جلسہ کیا تھا وہ یہ خان صاحب پی ڈی ایم میں. دیکھیں اب بہت زیادہ انڈر دا کارپیٹ نہ کریں. مشرف کے رجیم تھا, اے پی ڈی ایم بنی تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, مل کے اس ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کریں گے. الیکشن میں اے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو نکال کے بنائی گئی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی علی بھائی اور سائڈ پہ جانا اور بحث کر رہا ہوں سر. لیکن آپ چودھری پرویز علیہ کو ڈاکو کہہ کے پنجاب کو وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں, مریم کے ساتھ آپ کیوں نہیں بات چیت کر سکتے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی نا. ہو سکتا ہے, نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے درمیان میں لوگ ہوں, کوئی آپ آپس میں کوئی نہ کوئی, اچھا ایک ان اناؤنس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بعض دفعہ کوئی ٹیلی پیتھک ہوتی ہے, بعض دفعہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ جنرل فیض پہ فائرنگ جاری رکھیں, میں باجوہ صاحب پہ جاری, تو دونوں کے نام آ رہے ہیں. مطلب آپ کو کیا شکایت ہے؟ دونوں کا نام آ رہا ہے, دونوں کا ایکٹس آف امیشن کمیشن اوپن ہے پبلک کے سامنے. کیوں باجوہ صاحب کا نام اس میں نہیں ہے؟ آپ میرا خیال ہے ان کو شاید میسج ان کو بھیجا گیا ہے کہ ہمارے پرانے چیف ہیں, ذرا آپ ان پہ ہاتھ ہولا رکھیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. یہ بھی تو ہے نا, باجوہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس عمران خان صاحب کی ساری ٹیپیں, یہ بھی ہو سکتا ہے میں سوچا ہوں ٹیپا نہیں تو اسے ساڑیاں بھی ٹیپا. بہرحال میرا یہ خیال ہے اس میں قوم کو شکایت کا موقع دے. دونوں لیڈروں نے اپنے اپنے جرنل بانٹے ہوئے, دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں. سو یہ شکایت ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, دونوں غلط کہہ رہے ہیں. دونوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ورجن ہے. آپ اور میں تو اس کو پریوی نہیں ہے نا بہت ساری چیزوں. خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے, انہیں بہت سارا پتا ہوگا. اچھا مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں تو وہ خود کہتے پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتی تھیں, ان کو بھی بہت سارا پتا ہوگا, ان کے پاس بھی نالج ہوگا, انفارمیشن ہو. دونوں جو ہیں نالجبل لوگ ہیں, عمران خان صاحب ہوں یا مریم صاحب ہوں, تو کیسے ہم ڈاؤٹ کریں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا اگر سپریم کورٹ کا ایک نان کمیٹل سا فیصلہ دے دیتی ہے, حکومت جانے پریزیڈنٹ جانے, ہمارا خیال ہے اختیار گورنر کا دیتا دے, نہیں دیتا نہ دے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہماری اسٹرگل تو جاری رہے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وی وانٹ آئین کے اندر بڑی کیٹیگری کے لیے سارے جتنے بھی مین لائرز ہیں, ایون لطیف کوسا صاحب کیونکہ میرے ساتھ دوسرے تیسرے شو میں ایک ساتھ ہیں, یہ کیا کہہ چکے ہیں, باقی اعتزاز احسن کیا کہتے ہیں. مخالف بھی یہ مانتا ہے کہ 90 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتا لیٹس آپ جو وہ سینیریو سوچ رہے ہیں, ہماری تو پولیٹیکل سٹرگل ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی سٹرگل ہے, اس قانون اور جبر کے خلاف سٹرگل ہے, وہ ہماری کنٹینیو رہے گی. بٹ ایک چیز کلین ہو جائے گی کہ پاکستان کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہم ہمیشہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں. ہم نے کہا چار حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یاد خان صاحب نے تقریر کی, ادھر سے کھڑے ہوئے چودھری نثار صاحب, انہوں نے کہا محب وطن پاکستانی ایک تقریر کر رہا تھا اور ہم 4 کی جگہ 64
حلقوں کو کھولنے کو تیار ہے، وہ حلقے نہیں کھولے. وہ کہ ہم نے دھرنا دیا، کیس گیا کورٹ میں، کورٹ نے 72 پوائنٹس کے اوپر اس کا فیصلہ دے دیا. ہم مان گئے. وہ دھرنے کے بھی کچھ محرکات ہیں. واٹ ایور، آپ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی بات ہو رہی ہے اس وقت تک، سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی بات ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہم نے اس کو منوان قبول کیا.